اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان تب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان تب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں ہم گئے تو ہی تو اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو ہوش ہوش میں تو بالی بالی میں تو ٹہلی ٹہلی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں تو۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی پہلی سحری کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ انوار رمضان کی پہلی ٹرانسمیشن انوار رمضان کی پہلی ٹرانسمیشن پہلی سحر کے ساتھ آج آغاز ہے، اور آج میں بتاتا چلوں کہ آج اس پہلی سحری کے ساتھ جو ہم حصہ بنائیں گے، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، جو میزبان ہوں گے، اور جو سیلیبریٹیز ہوں گے، جو نعت خواں ہوں گے، جو علماء ہوں گے، وہ دنیا کے نامور لوگوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔ اگر میں تعارف کراتا چلوں، آج کی اس خوبصورت پہلی سحری ٹرانسمیشن کا جو حصہ بنے ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں وطن عزیز کے معروف ثناء خواں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا دکھتے ہیں، قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، بڑی خوبصورت ادائیگی تھی، بڑے خوبصورت انداز تھا، لب و لہجہ، اور جو ایک نعت خواں کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہی میں کہتا ہوں قاری اسد الحق بھائی کے لفظوں میں پائی جاتی ہے، انداز میں پائی جاتی ہے، اور جہاں بھی ہو وہیں پہ دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور جب سرکار سنتے ہیں شفیق بھائی تو میں یہی بات کہوں گا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جب نصیبوں کا کرم ہو جاتا ہے
تو اس پہ تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا شفیق بھائی، یہ میری اپنی آج خواہش ہے کیونکہ آپ کے برادر عزیز ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ تھے اور ہمارے سر کا تاج تھے، تو ان کا جو پہچان نعت بنا کوئی سلیقہ ہے آرزو کرنا بندگی میری میری آج خواہش ہے کہ اس کلام سے آج آپ چلیں میں انشاءاللہ بالکل میں پیش کروں. تو مقدر سے ملا ہے اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو کرو یا شاہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نظریں کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، ناداروں اور لاچاروں کو. شفیق احمد بھائی بہت خوبصورت انداز میں مشہور زمانہ کلام پیش کر رہے تھے. تو بات اتنی ہی ہے کہ یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہے، ہمیں نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو جب بات بنتی ہے تو آگے ہم اس پروگرام کی بات بناتے ہوئے اپنی فوزیہ احسان باجی سے گزارش کروں گا میں کہ فوزیہ باجی کس کلام سے آج اس خوبصورت نشریات کا آپ اپنی آواز میں انداز میں آغاز کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ارشاد. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع. احسان صاحبہ بہت خوبصورت انداز میں نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام تھا. اب میں اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے ملک کے سینئر نعت خواں نامور خواں جناب قاری اسد الحق بھائی ہمارے سب نشریات کا حصہ ہیں، تو قاری صاحب میں چاہوں گا اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کلام. کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام کا انتخاب. قاری صاحب مجھے بس کیونکہ ہم بریک پہ جانے لگے، یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے جانوں کہ آپ جو یہ انداز اور جس لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، تو وہ لب و انداز کس کا دیا ہوا ہے؟ کسی کو فالو کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے استاد ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں؟ فالو تو شروع سے ہمارے سینئرز جتنے بھی ہیں، خاص طور پر قاری ظفر قاسمی صاحب، پھر میرے بھائی شفیق احمد کے جو بڑے بھائی خورشید احمد صاحب، اور فصیح الدین سہروردی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، ان لوگوں سے یہی ادب کا انداز سیکھا، ان لوگوں سے یہی محبت کا انداز سیکھا کہ حضور کے دربار میں اس طریقے سے اگر آپ نے ثنا پانی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. ایسا انداز ہو کہ سیدھی جا کے وہ دل پہ لگے اور جو ہے وہ قلب جو ہے وہ نرم ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آنکھ سے آنسو ہو. اور حضور کے دربار میں جانے کے لیے تو یہی چیزیں چاہیے نا کہ کبھی زخم دل کا سجا لیا. کیا بات ہے. تو
اب جو رمضان کے بیسک معنی کیا ہیں؟ رمضان کے بیسک معنی ہیں صبر، روزے کے معنی ہیں صبر. جیسے اچھا اب روزہ آپ نے اگر رکھا ہے تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک چھوٹی سی حکایت، ایک چھوٹی سی روایت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت رسول خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے ہم کلام تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ جتنا قریب میں آپ کے ہوں یا رب، اتنا قریب کوئی اور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر مجھ سے قریب ہو تو اس درمیان بھی 70,000 حجابات حائل ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن آنے والی وقتوں میں ایک قوم ایسی آئے گی جو ایک روزہ رکھے گی اور اس روزے کی حالت میں سوکھے ہونٹوں سے، پیاسی زبان سے اور خالی پیٹ سے جب مجھ سے کلام کرے گی، جب مجھ سے بات کرے گی، جب مجھ سے دعا کرے گی، تو میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ بھی حائل نہیں ہے. نمازوں کی اپنی پابندیاں کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ کی فلم انڈسٹری میں اگر بات کی جائے تو اس میں کس طرح سے رجحان ہوتا ہے، کس طرح سے آپ رمضان المبارک کو سروائیو کرتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے شو پہ آ کے. سب کو میری طرف سے رمضان بہت مبارک ہو. سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے زید. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ، بلکہ میرے ساتھ تو پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے، لوگوں نے سیٹ پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے ارے آپ نماز بھی پڑھتی ہیں کیوں؟ میں کرسچن ہوں، اللہ معاف کرے. مطلب لوگوں کو کانسیپٹ بنا لیا لوگوں نے، جنرلی یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار یہ تو شاید روزے نماز سے اللہ معاف کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہی والی بات ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کو برا نہ کہو، کیا پتہ تقویٰ میں وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. تو یہ ہے کہ میں نے تو سیٹ پہ لوگوں کو روزے نمازیں سب کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تعلق آپ کی پروفیشن سے ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق بندے اور رب کا ہوتا ہے. بندے اور رب کا ہوتا ہے. اور جس کو خدا چاہے اسے کوئی کیا پوچھے کہ ہاں کوئی انگلی اٹھانے والا ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. بہت اچھی بات کری. ردا مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ مجھے تو اب شادی کے بعد ڈفرینٹ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بس جب میں میرڈ نہیں تھی تو یہ ہوتا تھا امی مجھ سے فروٹ چاٹ بنواتی تھی بس. اچھا آپ نیولی میریڈ ہیں؟ ماشاءاللہ. جی میں نیولی میریڈ ہوں ماشاءاللہ. تقریباً 1.5 سال. مبارکباد شادی کی. آپ بھی نیولی میریڈ ہیں، آپ کو بھی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. یہ تو کمال ہو گیا، انہوں نے آج اسکرین پہ اناؤنسمنٹ دے دی. خیر مبارک. خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھتی ہیں؟ الحمدللہ. اور رمضان مبارک میں جو آپ کی سیریلز اور کمرشلز جو جس میں آپ انڈسٹریز میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں؟ کنٹینیو آخری عشرے میں نہیں رکھتی. آخری عشرے میں یوزلی اعتکاف کرتی ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ اعتکاف. ماشاءاللہ. اعتکاف تو گھر پہ کرتی ہیں؟ ہاں جی گھر پہ کرتی ہوں. اچھا تو اس میں اعتکاف میں مطلب آپ کی جس طرح سے آپ کی پہلے پریکٹس ہوگی فیملی کے ساتھ، تو اس بار تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں اب ڈفرینٹ ہے. اب یہ کہ بس اچھا گھر میں صرف میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے، تو وہ کوئی اتنا زیادہ ایشو ہی نہیں ہے. بس یہ کہ اعتکاف میں بھی یہ ہے کہ آپ کچن میں جا سکتے ہیں، کام تو کر سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میرڈ نہیں تھی تو پھر سیپریٹ ایک کمرے میں آرام سے بالکل افطاری سحری سب کچھ وہیں آ رہا ہوتا تھا، تو وہ ایک بڑا اچھا ہوتا تھا. چھوٹا بھائی ہوتا تھا میرا پہلے یہاں، وہ چلا گیا امریکہ. وہ چھوٹا تھا جب میں نے اعتکاف فرسٹ ٹائم کیا تو امی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے. میں کمرے میں جاتا ہوں یہ منہ چھپا لیتی ہے. حالانکہ محرم سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا نیا نیا جوش ہوتا ہے. تو میں کہتی تھی نہیں امی آپ بھی مجھے سحری افطاری دور سے دیں، میرے قریب مت آئے، میرا اعتکاف خراب نہ ہو. ماشاءاللہ. نویت سنت الاعتکاف. کیا بات ہے بھائی. یہ تو ردا سے تو بہت اچھی بات ہے، ہماری جاری ہیں اور جاری رہیں گی. لیکن میں چاہوں گا سوچ کے یہی اس نام کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور جتنا ہو سک رہا ہے، جو ہو سک رہا ہے، انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو اور آگے تک لے کے جائیں. ماشاءاللہ. رمضان المبارک میں کوئی ایسی اسپیسیفک ایکٹیویٹی جو آپ اچھے الفاظ میں بتا سکیں؟ اور آپ کے تو سارے کام اچھے ہیں لیکن ابھی کوئی ایسا اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ زید بھائی دیکھیں رمضان میں سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ راشن کا سلسلہ لوگ کثیر تعداد میں نکالتے ہیں، لیکن الحمدللہ لیکن میں کہتا ہوں صرف رمضان میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ ہر مہینے جو ہوتا ہے، ہر مہینے بھی ہمارا سلسلہ ہے کہ منتھلی بیسس پہ ہم لوگ راشن کا سلسلہ رکھتے ہیں. اس کے رمضان میں اسپیشلی ہم لوگ افطار دسترخوان لگاتے ہیں کہ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں یا جو کمپنیوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا جو کوئی سفر میں ہوتا ہے وہ روزہ کیسے کھولے گا. تو ہم لوگ روڈوں پہ ہم لوگ افطاری کے دسترخوان لگاتے ہیں
जिस तरह हमारा सबसे बड़ा दस्तरखान माशाल्लाह शाह फैसल में लगता है, एक हमारा वाटर पंप पे लगता है, ये हम दस्तरखान लगाते हैं और कोशिश ये होती है कि जो मुसाफिर हजरात हैं उनके लिए हमने अफ्तार और खाने का हम लोग एहतमाम करते हैं लोगों के लिए। और किस तरह से एंडिंग होगी और किस किस तरह से आपने उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें रखी हैं? देखिए स्पीच कंपटीशन, स्पीच में तो हमने बहुत बेहतरीन तरह की चीज़ें रखी हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि हमारे कंपटीशन में माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से, दूसरे शहरों से भी डिबेटर्स आए, बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रर आए जिन्होंने तकरीरी मुकाबले में पार्टिसिपेट करा और इंशाल्लाह मुझे भरपूर यकीन है कि इस बार हमें इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तकरीरें सुनने को मिलेंगी माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छे डिबेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे और जो विनर होगा और उसको लाजमी बात है प्राइज़ मिलेगा, 20,000 कैश प्राइज़ भी है, साथ ही बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। और कंपटीशन का मकसद दरअसल जीत और हार नहीं होता, क्योंकि मेरा जो ये मानना है वो ये है कि जीतता है कोई और सीख के कोई जाता है, हारता कोई भी नहीं है। और आप भी एक अच्छी डिबेटर रह चुकी हैं और हैं, जी जी बिल्कुल। तो आप मेरे से इस एक्सपीरियंस को अगर इंक्लूड करा जाए आपके शख्सियत के साथ तो उसको आप इंशाल्लाह अच्छी एक लीड कोऑर्डिनेटर के तौर पर निभा सकती हो, निभा रही हैं। और मेरी दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस कंपटीशन को और हमारे इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से नुमाया करें और बहुत अच्छे इसमें हम लोगों को तरक्की अता फरमाए। बतौर जज के में जो आप परमानेंट जज होंगे तो उसमें किस तरह से अपने फ़राइज़ जज के किरदार अदा करेंगे? जी, एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें परमानेंट जजमेंट अगर मैं इस हवाले से नात के हवाले से जजमेंट की बात करूं, मेरी कोई औकात नहीं। और अगर मैं सवाल जवाब के हवाले से बात करूं तो दीन के मामले में किसको कितना मालूमात हैं, कौन कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा जो मंशूर है, हमारी जो इब्तिदा है और इंतहा है वो सब दीन के ऊपर है। दीन से इब्तिदा होती है, दीन में इंतहा होती है। ये आका दो जहाँ का एहसान है हम तमाम मुसलमानों पर कि अकायद, मैं इसकी एक शेर में आपको इसकी तशरीह करता हूँ कि एहसान लिखूँ अगर हुजूर के एहसान कम से कम, लिखूँ अगर हुजूर के एहसान कम से कम, तो सतह फलक बने मेरा दीवान कम से कम। दरिया दरख्त सब हों कलमदान कम से कम, तब जाके लिखा जाएगा फ़कत उन्वान कम से कम। सुभान अल्लाह। तो हम मेथड बयान करेंगे आका की, कंपटीशन नहीं है, मेथड बयान करेंगे माशाल्लाह। हम दीन को आगे बढ़ाएंगे। दीन से मुताल्लिक जो सवालात हमारे बच्चों के जहनों में नहीं हैं, हम आजकल नेट पे और इन तमाम लग़वियात में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता। जी जी। इन सवालात जवाबात में कम से कम मोटी मोटी बातें बच्चों को पता चलेंगी, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन ज़ैब-उन-निसा फाउंडेशन और इसके अलावा दीगर हमारे साथ इस टाइम हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात इतनी सी है कि आज पहली सहरी का अख्तिताम हुआ जा रहा है। कल हम मिलेंगे आपसे दूसरी सहरी में और इंशाअल्लाह बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी नई काविशों को लेकर। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ हो, निगहबान।